جتنی بھی انوینشن ہوئی ہے دنیا نے ترقی کی ہے، مسلمانوں کا علم تھا وہ انہوں نے چڑھایا. یہ ہم تھوڑے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں ایسی بات کہتے ہوئے. عافیہ صدیقی اس وقت جو کیس ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، غالباً 2003 سے عافیہ صدیقی کو ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، 2003 میں اریسٹ کیا گیا تھا. اس سے لے کر اب تک ہم یہی سنتے جا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے پاس ہیں، انہیں اریسٹ کیا گیا اور بڑے ظلم ہو رہے ہیں. آپ تو ان کی بہن کو بھی کچھ ٹائم پہلے ملے ہیں اور فوزیہ صدیقی سے ان کے وہ ملاقات نہیں ہوئی ان کی جو تنظیم ہے جی عافیہ موومنٹ ان کے ممبر سے ملاقات ہوئی ہے، ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ سے ملاقات. تو سر یہ ایکچولی میں عافیہ صدیقی کیا کیس ہے، کیا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ایکچولی میں کیا تھا؟ دیکھیے ان پہ جو ایلیگیشنز جو لگی ہیں وہ تو عدالت کی اگر زبان میں بات کریں تو وہ تو کوئی اتنی اسٹرانگ کیس نہیں ہے وہ. یعنی کہ لوڈیڈ گن اٹھا کے فائر کر دینا اور گن پاؤڈر ریزیڈیو آپ کے ہاتھوں پہ نہیں ہے، فنگر پرنٹس گن پہ نہیں ہیں، یہ تو ساری باتیں عدالت کے جو ریکارڈ پہ ہیں وہ. اور کوئی آدمی ان کی اس ایلیجڈ فائرنگ سے کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی مرا بھی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ آپ اتنی لمبی سزا دے دیں اور سزا بھی اس عدالت سے دلوائیں جہاں پہ جو کنوکشن ریٹ ہے وہ اب نارملی ہائی ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کریں تو جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. ایون جو امریکن یورسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دس از رانگ، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور سر بہت شکریہ سر. مبارک ثانی کیس اس پر آ جائیں سر. مبارک ثانی کیس کیا ہے؟ تحریف قرآن کی تقسیم کا کیس ہے. یہ 2019 میں غالباً یہ بھی شروع ہوا تھا. 2019 میں ایف آئی آر ہوئی. تو وہ بھی اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے بڑے اتار چڑھاؤ کے بعد، کئی دفعہ فلکچویٹ ہوا ہے، لیٹ ہوا ہے یار. وہ قانون ہے پاکستان میں کہ 2019 میں جو ایف آئی آر درج کی گئی یا درخواست دی گئی وہ فارملی 2022 میں جا کے درج ہوتی ہے. 3 سال انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ یہ ایف آئی آر میں کوئی غلط الزام تو نہیں لگایا گیا کہ کسی نے یہ دیکھ کے کہ قادیانی ہے تو چلو ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جب کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو جے آئی ٹی، قرآن بورڈ، یہ سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جو سبسٹنس لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں وہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کو آفیشلی درج کیا جائے. نہیں تو اٹ ٹک 3 ایئرس. 2022 میں جا کے وہ فارملی رجسٹر ہوتی ہے. اور اس کے بعد ٹرائل کورٹس جو ہیں، ہائی کورٹ، وہ سب نے ضمانت منسوخ کی. سپریم کورٹ نے ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. اس میں بڑی کنٹروورشل باتیں کہیں. بعد میں اس کی ریویو پٹیشن آئی تو بہت سے جو کنسرنز تھے انہوں نے ایڈریس کیے، بٹ اسٹل بہت سے پیراگرافس میں ایسی باتیں لکھی تھی جو ٹھیک نہیں تھی. تو پھر کون سی بات تھی وہ؟ فار ایگزامپل جیسے پیراگراف 42 از دی موسٹ کنٹروورشل کہ قادیانی ان کو گھر کی خلوت میسر ہے جہاں پہ وہ اپنے، یعنی کہ جن کے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ گھر کی خلوت میں آئیں گے جہاں پہ وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اور یہ کہ یہ مائنورٹیز ہیں اور مائنورٹیز کو تو رائٹ ہے. وی ایبسلیوٹلی ایگری ود دیٹ، مائنورٹیز کو رائٹ ہے، لیکن ہر مائنورٹی کا ریلیجن آئیڈینٹیفائڈ ہے. قادیانیوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنا ریلیجن ڈکلیئر کر دیں کہ وہ ہے کیا، اس کو پروفیس کریں، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ریلیجن اسلام ہے، تم سارے کافر ہو. ہم کہتے ہیں کہ لوگ دس از ناٹ سم تھنگ یو کین سے پبلکلی اور پرائیویٹلی. آپ کی پوڈ کاسٹ کا ایک ڈیکورم ہے، میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا. جو بڑی انتہائی پرسنل غلیظ لیول کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں جو ان کے عقیدے میں ہیں کہ تمہاری عورتیں ایسی ہیں، تمہارے مرد ایسے ہیں، جو بھی جس آدمی کو نبی کہتے ہیں جو اس کو نبی نہیں مانتا یا اس کی فتح کا قائل نہیں ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک لیجٹمیسی دے دی جائے کہ آپ یہ باتیں پبلکلی کہیں اور پرائیویٹلی بھی کہیں. عدالت نے کہا ہے کہ نہیں آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے، پرائیویٹلی کہہ لیا کریں. یعنی کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ گالیاں دے سکتے ہیں یا آپ دوسروں کو کافر کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو پرائیویٹلی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کے ریلیجن کا پارٹ ہے. ایک ڈیفینیشن ہے نا قادیانی کی، اس سے جو بھی باہر ہے وہ کافر ہے. ان کے ریلیجن کے مطابق جس آدمی نے ایون پیغام بھی نہیں سنا نا قادیانیت کا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس پہ علماء نے ریپرزینٹ کیا سارے پاکستان کو. یہ سیکولر غلط تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ علماء وہاں پہ چلے گئے تھے، سارا پاکستان ہی اس پہ انکمفرٹیبل تھا. علماء نے ریپرزینٹ کیا ان کو، عدالت نے ان کو بلایا کہ آپ بتائیں اس میں کیا. تو انہوں نے کہا کہ تو غلط ہے نا، تو نہیں ہو سکتا. تو پھر عدالت نے بھی ایک شارٹ ججمنٹ دیا ہے. ممکن ہے آپ کے پوڈ کاسٹ آنے تک فل ججمنٹ بھی آ جائے، لیکن ابھی جو شارٹ ججمنٹ ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جن پیراگرافس پہ اعتراض ہے وہ سارے کے سارے اب واپس لے لیے گئے ہیں. اور یہ کہ ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر
کارروائی کرے اپنی. سر بہت شکریہ سر. جب میں آپ سے ملا, آپ آ کے بیٹھے ہمارے سامنے, تو ہم نے آپ کے سامنے ایک پانی کی بوتل پیش کی, تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پانی پیوں گا. شاید وہ کوئی ایسا برانڈ تھا جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے یا دیگر جو بھی معاملہ ہے. سر ہمارا ہے کیا؟ موبائل بھی ہمارا نہیں ہے, یہ مائک بھی ہمارا نہیں ہے, شاید جو آپ نے گلاسز لگائے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کے نہ ہو. تو سر یہ کس کس کو ہم بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں اسینشیل ہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے ڈیزائریبل ہیں. اسینشیل چیزوں کا ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں, لیکن پانی کا وہ برانڈ اسینشیل نہیں ہے. جی, یہ بڑا دوہرا معیار ہو گیا. نہیں, دوہرا معیار نہیں ہے. دیکھیں, ہم جو اپنی جس کی ضرورت ہے ہم نے اسے تسلیم کر لیا, جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. ضرورت اور خواہش یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جیسے ایک آدمی اپنی خواہش کے مطابق سور کا گوشت نہیں کھا سکتا, لیکن ضرورت کے مطابق اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا سکتا ہے کہ جب بات زندگی موت پہ چلی گئی ہے تو یہ آپ کو ریلیجن الاؤ کرتا ہے. تو ہم جب بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسینشیل چیزیں جتنی ہیں, میڈیکیشن ہے مثال کے طور پہ, کوئی ایسی چیز جو آپ نے استعمال کرنی ہے آپ سے استعمال کریں, لیکن پانی کا ایک پرٹیکولر برانڈ یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت آپ کا پانی ہے, وہ میں نے آپ سے دوسرا سادہ آپ کا جو پانی آتا ہے وہ میں نے پی لیا تو بس. لیکن یہ بڑا یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فی الوقت تو جو ہم نے بوٹل خریدی ہے وہ ایک پاکستانی بندے سے خریدی ہے, اسی کی جیب میں پیسہ جائے گا, تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم اس کو فائدہ دے رہے ہیں, نفع دے رہے ہیں. ہاؤ, یعنی کہ ایک آدمی کو اکانومی سے کتنا ان اویئر ہونا پڑے گا ایسی بات کہتے ہوئے. پھر بات بالکل ہمارے سیکولرزم پھیلائی ہوئی ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. وہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر برانڈ کی بوتل جب ختم ہوگی تو لوگ پھر منرل واٹر پینا چھوڑ دیں گے. کتنے پاکستان میں برانڈ سے پچھلے کچھ عرصے میں جو بنائے ہیں, یہ جو آدمی پانی کی بوتل بنا رہا ہے یہ کسی پاکستانی برانڈ کے لیے بنانا شروع کر دے گا. اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کی جابس چلی جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ اسکلڈ لیبر ہے, وہ شفٹ ہو جاتی ہے دوسری کمپنی میں جس کا بزنس اوپر جا رہا ہے, اینڈ ان لانگ رن وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ پاکستانی برانڈس کو جب پاکستان میں مضبوط کرتے ہیں تو ان کے پاس انٹرنیشنل فرینچائز دینے کا ایک کیس بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ملین کسٹمرز ہیں. اٹ میکس اٹ مور فیشنیبل اینڈ ڈیزائربل ان ادر کنٹریز ایز ویل. یہ آئی ڈونٹ نو یہ نوشن کہاں سے آیا کہ آپ ایک پرٹیکولر ہم نے بھروسہ بھی تو جیتنا ہے نا سر. وہ پہلے بھروسہ ملا ہوا ہے اس برانڈ کو پاکستان میں, تو اچانک سے جب بھروسہ ٹوٹے گا, نیا برانڈ آئے گا, تو اوبیسلی لوگ یقین کرنے میں وقت تو لگے گا. جب تک وقت لگے گا تو وہ تو اس کا جو بزنس ہے وہ گر جائے گا. ہائپوتھیٹیکل بات ہے نا, ایویڈنس کی اپوزٹ ہے. کتنے لوگوں کو بھروسے کے لیے ٹائم چاہیے تھا پاکستان کے جو انڈیجنس برانڈ سے اوپر آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں, اور بہت سارے یہ بھی ہیں کریش بھی ہوں گے, نقصان بھی ہوا ہوگا انہیں بہت سارے برانڈس کو. مائی انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں نہ برگرز کی کنزمپشن کم ہوئی ہے, نہ بیوریجز کی کنزمپشن کم ہوئی ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بائک آؤٹ کر کے شفٹ کر لیا اپنے آپ کو جو لوکل برانڈس ہیں ان طرف, اس کی طرف. اچھا سر, ایک بات کہی جاتی ہے کہ جتنی بھی انوینشن ہوئی ہے, جتنا بھی دنیا نے ترقی کی ہے, وہ مسلمانوں کا علم تھا, وہ انہوں نے چڑھایا. یہ ہم تھوڑے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں ایسی بات کہتے ہوئے. لیکن علم مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہے, علم سب کا ہے. نہیں, جو بات پھیلی ہوئی ہے جی وہ غلط پھیلی ہوئی ہے نا. وہ بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ رہے نا تو انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا اسویج کرنے کے لیے, تھوڑا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, سود کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق ملے گا. بے شک لوگوں کو, صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. اینی ون جو میتھس میں ماہر ہے, اررسپیکٹو کہ اس کا ریلیجن کیا ہے, وہ میتھس کا ماہر ہوگا. بایولوجی کا ماہر بایولوجی کا ہوگا, ارسپیکٹو کہ اس کو وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہ اوپن علوم ہیں, کوئی بھی ان کو ایکسیس کر سکتا ہے. اٹ از ٹرو کہ ماڈرن انوینشنز بہت سی ایسی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں کے جو انہوں نے جو علم اس وقت دنیا کو دیا اس کی بیس پہ ہیں. اٹس ٹرو. الخوارزمی کے جو بنائے ہوئے میتھمیٹیکل الگوریتم ہیں اس پہ ہمارا لیپ ٹاپس ماڈرن کمپیوٹرز پہ بنے ہوئے ہیں. دیٹس فائن, بٹ اٹ از ناٹ ٹو سے کہ وہ مسلمانوں کا کوئی خاص ایسا علم تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا. اس میں بہت سا پیچھے جو گریک نالج تھا وہ بھی آیا, مسلمانوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا. بہت سے پرانے نظریات ایسے تھے جو مسلمانوں نے غلط ثابت کیے. جو کارڈیو ویسکولر سسٹم اس کا جو اسٹرکچر ہے گیلن کا اور تھا, ابن النفیس نے اس کو اپ ڈیٹ کیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ والا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں نے بہت زیادہ اس میں ڈیولپ کیا. لیکن یہ ایک ہیومن ہسٹری کی کنسسٹنسی ہے.
جب مسلمانوں سے وہ علم کرسچنز کے پاس گیا یورپ میں، وہ اس کو اور آگے لے کے گئے. اسی یورپ میں جب کرسچنزم جو ہے وہ ختم ہوا یا بہت ڈکلائن میں چلا گیا، ایتھیسٹ کے ہاتھ میں سائنس آ گئی تو وہ اس کو اور آگے لے گئے. اب ویسٹ میں دوبارہ سے جو ہے وہ سائنس کا کرائسس آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ مجھے پتہ ہے پاکستانی لبرل کو سن کے بڑا غصہ آئے گا کہ تو کیوں گیا ہے. لیکن آپ آگے وہ اپنے عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھا، ان کی پارٹی وغیرہ کے بارے میں، تو وہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. تو ہمارے لبرل سیکولر ایسے ہی ہیں کہ ویسٹ کے اندر سائنس اسٹیگنیشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کا سائنس پہ اعتبار اٹھنا شروع ہو گیا. جو فیکٹس اینڈ فگرز ریلیز ہوتے ہیں، پیپل ایکچولی آر ویری انکمفرٹیبل کہ جو سائنٹوکریسی ہے یہ آلموسٹ وہاں پہ ریلیجن بنتی جا رہی ہے. تو اب ویسٹ کے ڈکلائن کے ساتھ اوبیسلی جو ایتھیسٹک مونوپلی ہے سائنس پہ، اس کا بھی ڈکلائن آئے گا. تو جو میری جد و جہد ہے ہمارے پلیٹ فارم کی کہ ہم 5 لاکھ سائنسدان اس لیے پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، صرف سائنسدان نہیں، فلاسفر بھی، میتھمیٹیشنز، پولی میتھس، کہ اب سائنس کا جو پینڈولم ہے اور فلاسفی کا یہ سوئنگ ہو کے اب کہیں اور جانا چاہتا ہے. ویسٹ میں کوئی گراؤنڈ بریکنگ سائنس اب سامنے نہیں آ رہی ہے. ٹیکنالوجی میں یہ جنریٹیو جو ہیں یہ جی پی ٹیز وغیرہ یہ آئی ہیں، لیکن سائنس میں، کوانٹم سائنس میں، فزکس میں اگر آپ کہیں کوئی ایسی چیز وہ نہیں ہے. تھیوریٹیکل فزکس مذاق بن کے رہ گئی ہے. سائنس کی ڈیفینیشن انہوں نے چینج کر دی ہے.